بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان کہ جو اللہ رب العزت کے راستے میں 1 درہم یا روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کے خزانے سے 10 درہم یا 10 روپے اللہ رب العزت اس کو واپس لوٹاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں وہ عرض کروں گا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ حضرت عبید اللہ بن محمد بن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک سائل امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اپنی والدہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے آپ کے پاس 6 درہم رکھوائے تھے، ان میں سے 1 درہم دے دو۔ وہ گئے، انہوں نے واپس آ کر کہا کہ امی جان کہہ رہی ہیں وہ 6 درہم تو آپ نے آٹے کے لیے رکھوائے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا ثابت نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو جو چیز اس کے پاس ہے اس سے زیادہ اعتماد اس چیز پر نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ہے۔ اپنی والدہ سے کہو کہ 6 درہم بھیج دیں۔ چنانچہ انہوں نے 6 درہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس سائل کو دے دیے۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نشست بھی نہیں بدلی تھی کہ اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سے ایک اونٹ لیے گزرا جسے وہ بیچنا چاہتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اونٹ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا کہ 140 درہم میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اسے یہاں باندھ دو، البتہ اس کی قیمت کچھ عرصے بعد میں آپ کو دوں گا۔ وہ آدمی اونٹ باندھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یہ اونٹ کس کا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا میرا۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ اسے بیچیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں۔ اس آدمی نے کہا کتنے میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 200 درہم میں اس کو بتایا اور وہ 200 درہم دے کر اونٹ کو لے گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس آدمی سے اونٹ خریدا تھا اسے 140 درہم دے دیے اور باقی 60 درہم لا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، یعنی قرآن کی آیت من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 حصے ملیں گے۔ تو اس وقت جو امت مسلمہ پہ حالات ہیں، سب سے زیادہ مستحق جو ہمارا پیسہ، ہمارا جان مال جہاں خرچ ہو رہا ہے، ایک تو دنیا کے مصارف ہیں، تو ان میں سب سے زیادہ جو مستحق ہیں ہماری امداد کے، ہمارے پیسے کے، ہمارے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی نیت سے جو بھی روپیہ دیا جائے گا اللہ رب العزت کے ہاں وہ ضائع نہیں ہے، وہ مقبول ہوگا۔ تو سب سے زیادہ اہل غزہ اس وقت مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔